السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ قیامت کی نشانیاں، علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ، اس حوالے سے اللہ کی توفیق سے ہمارا یہ لیکچرز کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج کے اس درس قرآن اور درس حدیث میں قیامت سے پہلے جو بین الاقوامی جغرافیائی زمینی اور آسمانی کچھ چینجز اور تبدیلیاں رونما ہونی ہیں، ان پر ہماری گفتگو ہوگی، اور آخر میں امام مہدی رحمہ اللہ کی تشریف آوری سے پہلے حق و باطل کا جو بہت بڑا معرکہ اور بہت بڑی جنگوں کا سلسلہ شروع ہونا ہے، اس کی طرف صرف اشارہ ہوگا۔ آج وہ موضوع ہم مکمل نہیں کر پائیں گے، اور کل انشاءاللہ اس موضوع کو بھی ہم مکمل کریں گے۔ قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے چاند میں، زمین میں، پہاڑوں میں، بارشوں میں وقتاً فوقتاً اللہ کے حکم سے کچھ تبدیلیاں ہوتی رہیں گی، اور آخری تبدیلی آخری دن ہوگی جب قیامت شروع ہو جائے گی۔ ان میں سے ایک تبدیلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی ہوگی۔ مشرکین نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کی نبوت پر تب ایمان لاتے ہیں کہ آپ ہمیں چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اشارہ کیا، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ مشرکین نے کہا کہ یہ تو ہماری آنکھوں کو جادو کیا جا رہا ہے۔ پھر ان کی عقل نے یہ کام کیا کہ چلیں ہماری آنکھوں پہ تو جادو ہو گیا ہے، جو دائیں بائیں سے قافلے آئیں گے ہم ان سے پوچھیں گے کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن کیا آپ نے فلاں رات فلاں شام چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا؟ تو جو بھی قافلے آتے وہ ان سے پوچھتے، اور وہ کہتے کہ ہم نے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ بہت سارے کمزور ایمان والے لوگ اس معجزے میں شکوک و شبہات شیطان ان کے ذہنوں میں پیدا کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند شق ہو چکا ہے۔ یہ ظالم لوگ جب بھی کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو جاری و ساری ہے۔ باقاعدہ کوئی مانے یا نہ مانے، ہمارا ایمان اتنا محکم، اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو بات کہہ دی، آمنا وصدقنا۔ لیکن فلکیات کے بعض ماہرین اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، جو بھی انہوں نے جدید ترین ڈسکوریز یا جدید ترین آلات سے دیکھا ہے کہ چاند کے اندر کچھ کریکس اور نشان موجود ہیں۔ اب آگے ان کی توجیحات ہیں کہ وہ ایک شگاف کس وجہ سے موجود ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے پہلے چاند کے اندر ایک تبدیلی رونما ہوگی کہ نئی تاریخ کا چاند موٹا نظر آئے گا۔ اس کو انتفاخ الاہلہ کہتے ہیں۔ جب پہلی رات کا چاند ہوتا ہے تو عموماً باریک ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک پہلی رات کا چاند بھی موٹا نظر نہ آنے لگ جائے، یعنی لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے لگتا ہے کہ یہ 2 تاریخ کا چاند ہے، 3 کا چاند ہے، 4 کا چاند ہے۔ یہ دونوں نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہیں۔ ایک اور نشانی کائنات میں جو تبدیلی رونما ہوگی وہ شدید بارشیں ہیں۔ بارشیں بہت تیز ہوں گی۔ عموماً بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس سے زمین کو رویدگی ملتی ہے، لیکن بعض دفعہ بارش ایک نقمت بن کے آتی ہے، اللہ کی طرف سے نعمت کی بجائے نقمت بن جاتی ہے، انتقام بن جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ صورتحال نہ ہو جائے کہ لوگوں پہ خوب بارشیں برسیں گی۔ لا تکن منہ بیوت المدری، اتنی بارشیں برسیں گی کہ جو ان کے پختہ مکانات ہیں وہ بھی بارشوں سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ وَلَا تُكِنُّ مِنْهُ إِلَّا بُيُوتُ الشَّعْرِ۔ بڑی عجیب بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بالوں سے بنے ہوئے گھر ہیں، یعنی خیمے جو عموماً جانوروں کے بالوں کے اون کے بنائے جاتے تھے، آپ نے فرمایا کہ وہ خیمے محفوظ رہ جائیں گے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کس نوعیت کی بارشیں ہونی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ زیادہ آبادی کے اندر وہ بارشیں ہوں جس سے پختہ گھر محفوظ نہ رہیں، اور وہ صحرائیں جہاں اکا دکا لوگ خیموں میں رہتے ہیں وہاں نہ ہوں اور وہ محفوظ رہیں، اور یہ بھی ممکن ہے وہاں بھی ہوں اور اس جگہ پہ نہ ہوں جہاں خیمے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ علامت بیان فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بارشیں شدید ہوں گی لیکن بے فائدہ ہوں گی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب معاذ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے سنا، جناب انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الأرض شيئا
اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ حال نہ ہو جائے کہ عام اور تیز بارشیں ہوں گی لیکن زمین سے سبزہ نہیں اگے گا، یعنی ان بارشوں کا زمین کو فائدہ نہیں ہوگا۔ عموماً بارشوں کے اندر جو اللہ نے خاص کیمسٹری رکھی ہے جس کی بدولت زمین کو ایک نئی جان ملتی ہے، پودوں کو طاقت ملتی ہے، وہ قیامت سے پہلے جو بارشیں ہوں گی وہ نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ بارش سے برکت ختم کر دی جائے گی، اور بعض اس دور کے جدید اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ پولوشن اتنی زیادہ ہو جائے گی، آلودگی اتنی زیادہ ہو جائے گی، اور وہ آلودگی زمین و آسمان کے درمیان اس قدر شدت اختیار کر جائے گی کہ بارش کے اندر جو اللہ رب العزت نے زمین کو زندہ کرنے کے لیے بارش میں شفافیت رکھی ہوتی ہے، جو چیزیں رکھی ہوتی ہیں، اس کی بجائے پانی آلودہ ہو کے نیچے آئے گا، جس وجہ سے بارش سے زمین کو زندگی نہیں ملے گی۔ جو جدید مسلم سائنسدان حضرات ہیں وہ اس حدیث کی یہ توجیہ کرتے ہیں، اور دونوں چیزیں ہی ممکن ہیں، برکت ختم ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس طرح سے دنیا میں پولوشن بڑھتی جا رہی ہے اور ماحولیاتی آلودگی کا چیلنج پوری دنیا کو درپیش ہے، یہ مزید اتنی شدت اختیار کر جائے کہ بارشیں شدید ہوں، لیکن دوسری طرف جو ان کے اندر اللہ نے خاصیات رکھی ہیں ماحول کے آلودہ اثرات کے ملنے کی وجہ سے ان کا فائدہ نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے ایک اور علامت یہ بھی بیان فرمائی، بارشیں شدید ہوں گی، زمین پہ روئیدگی شادابی کم ہو جائے گی، اور اس کمی کی وجہ سے کرۂ ارضی کے اوپر خوراک کا قحط پیدا ہو جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا لیست السنۃ ان تمطروا، اللہ تمطروا، قحط یہ نہیں ہوتا کہ بارش نہ ہو، قحط یہ ہوتا ہے بارش ہو پھر بارش ہو پھر بارش ہو لیکن زمین سے کوئی چیز نہ ہوگے، یہ اصل قحط ہے۔ اور بہت سارے جدید دور کے اہل علم حضرات کہہ رہے ہیں کہ آئندہ سالوں میں قحط کے شدید خطرات بہرحال پائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس علامت نے پوری طرح سے کب پورا ہونا ہے، لیکن وقتاً فوقتاً تو انسانی تاریخ میں بہت دفعہ قحط کی علامت پوری ہو چکی ہے۔ ایک اور بہت بڑی تبدیلی ہے، یہ تبدیلی پڑھ کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کائنات کی یہ کتاب ایسے کھلی ہوئی لگتا ہے پڑی ہوئی تھی جیسے اللہ نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہو کہ کیا کیا قیامت تک ہونا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک دفعہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے قیامت تک کے حالات اتنی کثرت سے بتائے کہ پورا دن بتاتے رہے، مسلسل، درمیان میں نماز پھر بتایا، نماز پھر شروع، نماز پھر شروع۔ حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا
اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک عرب کا علاقہ دوبارہ سے چراگاہوں میں اور نہروں دریاؤں میں بدل نہیں جائے گا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ عرب کے علاقے میں نہریں ہوں گی، شادابی ہوگی، کہا نہیں، دوبارہ ہوگی۔ بہت سارے عرب علماء نے ان سائنسدان حضرات سے جو دنیا کے اندر جغرافیائی تبدیلیوں سے واقف ہیں، ان سے اس حدیث کو پیش کر کے یہ پوچھا کہ آپ کے نزدیک یہ کیسے ہوگا؟ ان لوگوں نے یہ بتا کر حیران کر دیا، صرف یہی نہیں کہ ہوگا، بلکہ زمین کی کھدائیوں سے اور ہماری تحقیقات سے ہمیں تو اس بات پہ یقین ہے کہ پہلے بھی ایک ایسا دور تھا جب عرب کا علاقہ نہروں سے اور پانیوں سے آباد ہوتا تھا، اور وہ دور دوبارہ پلٹ آئے گا۔ ابھی تک یہ نشانی پوری نہیں ہوئی۔ اس وقت جو شادابی سعودی عرب کے اندر نظر آتی ہے وہ مشینی آلات کے ذریعے ہے۔ اس حدیث کا یہ تقاضا ہے کہ وہ مشینی آلات کے ذریعے سے نہیں ہوگا، وہ اتنی بڑی جغرافیائی تبدیلی ہوگی کہ عرب کا پورا علاقہ ہی نہروں میں اور شادابی میں بدل جائے گا۔ حالانکہ اس وقت ہم جانتے ہیں کہ عرب کا علاقہ بالخصوص سعودی عرب 70% اس میں صحرا ہے، 70% صحرا ہے۔ بمشکل ان صحراؤں میں پانی کہیں ملتا ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ علاقہ نہروں میں بدل جائے گا۔ یہاں پر ایک میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، بلکہ پریکٹیکلی ہم آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھاتے ہیں 1-2 منٹ کے بعد، کہ بعض دفعہ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں کیسی کیسی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ آپ عدیل صاحب دکھائیں ذرا وہ قسیم والی ویڈیو۔ جی پانی جو بول رہا ہے، آواز ذرا اونچی رکھیے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ میرا موبائل یہ جو آپ نے دیکھے نا، یہ جب ویڈیو ایک عربی نے اپلوڈ کر دی بغیر تحقیق کے، کئی ٹی وی چینلز نے، کئی یوٹیوب والوں نے، کئی اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا قیامت کی ایک اور نشانی پوری ہوگی۔ حالانکہ قیامت کی نشانی آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے الفاظ کی پہلے تحقیق کریں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک آدھ کوئی چشمہ ابلے گا، آپ نے تو فرمایا عرب کی سرزمین نہروں میں بدل جائے گی اور چراگاہوں میں بدل جائے گی۔ تو اس نے پانی کہیں ابلتا دیکھا، اس نے ویڈیو بنا دی، اپلوڈ کر دی، اور ہمارے جلد بازوں نے یہ اصول ذہن میں رکھے قیامت کی کسی نشانی کے بارے میں یہ کہتے ہوئے کہ جو اللہ کے نبی نے بتائی تھی وہ نشانی ہے، جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ لاکھوں لوگوں نے اس کو آگے پھیلایا اور عجیب افواہیں پھیلائیں، پھر
سعودی عرب کے ڈپارٹمنٹ نے یہ بات واضح کی کہ یہ کوئی چشمہ وغیرہ نہیں ہے، یہ تو پانی کی پائپ لائن ہے جو پھٹی تھی اور اس طرح سے پانی جوش سے نکل رہا تھا۔ تو اس طرح کے جھوٹ بہت پھیل جاتے ہیں، بغیر تحقیق کے پھیل جاتے ہیں۔ ہمارے اس کورس کا ایک بہت بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے وہ نوجوان بیٹے، ہمارے وہ بھائی، وہ بہنیں اور وہ بیٹیاں جو سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، کسی بھی خبر کو جلدی سے نہ آگے پھیلایا کریں جب تک آپ کو سورس کا نہ پتہ ہو، جب تک اس کی پوری تحقیق نہ ہو۔ تو اس طرح سے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر ایک جھوٹ بن جاتا ہے اور اسلام کی غلط تصویر پیش ہوتی ہے۔ یہ نشانی ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، جب اللہ چاہے گا یہ نشانی پوری ہوگی اور اتنی بڑی جغرافیائی تبدیلیاں ہوں گی کہ سرزمین عرب میں پانی کثرت سے پایا جائے گا، نہ صرف پایا جائے گا بلکہ وہاں نہریں جاری ہوں گی۔ ایک اور نشانی جغرافیائی زمینی تبدیلیوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری میں، یوشک الفرات ان یحسر عن کنز من ذہب، ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ دریائے فرات کا پانی پیچھے ہٹے گا اور اس کے اندر سے سونے کا خزانہ دریافت ہوگا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں سونے کا پہاڑ دریافت ہوگا۔ فمن حضرہ، جو اس دور کے اندر موجود ہو، فلا یأخذ منہ شیئا، میں اپنے اس امتی کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اس خزانے میں سے کچھ لینے کے لیے نہ جائے۔ ایک اور روایت میں وضاحت ہے کیوں نہ جائے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یقتتل علیہ الناس، اس پر لوگوں کے درمیان جنگ ہوگی، فیقتل من کل مئۃ تسعۃ وتسعون، اور اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ 100 میں سے 99 انسان مارے جائیں گے، قتل ہو جائیں گے۔ وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ، اور ہر بچنے والا اس توقع سے جائے گا، لَعَلِّي أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَنْجُو، شاید کہ میں نے بچنا ہے اور یہ خزانہ مجھے مل جائے گا۔ ایک اور روایت میں یہ وضاحت ہے کہ اس علاقے کے لوگ یہ سوچیں گے کہ ہمارے خطے کے اندر سونے کا ایک پہاڑ دریافت ہوا ہے تو ہم ہی سب سے پہلے اس کو کیوں نہ لوں، چہ جائے کہ باقی لوگوں میں تقسیم ہو اور پھر یہ ختم ہو جائے۔ یہ نشانی بھی ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے۔ یہاں بھی بہت سارے لوگوں نے وہی غلطی کی ہے، حدیث رسول کے الفاظ کو بدلنے والی، معنی کو چینج کرنے والی، اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے دریائے فرات سرزمین عراق کو ٹچ کرتا ہے، کچھ حصہ اس کا ترکی سے شروع ہوتا ہے، تو جب عراق سے پیٹرول کے مختلف ذخائر دریافت ہوئے تو بہت سارے لوگوں نے یہ تعویل کی کہ جو سونے کا پہاڑ ہے اس سے مراد پیٹرول تھا، کیونکہ سونا بھی ایک دولت ہے تو پیٹرول بھی ایک دولت ہے۔ پھر جب عراق میں جنگ لگی اور ان گرم پانیوں پہ پیٹرول کے ذخائر پہ بین الاقوامی طاقتوں کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور رال ٹپکنے لگی اور جنگ شروع ہوئی تو پھر وہ اور پکے ہو گئے، کہنے لگے یہی جنگ تھی جو آپ نے کہا تھا کہ جنگ لگے گی۔
یہ تعویل 100% غلط ہے، حدیث رسول کو بدلنے کے مترادف ہے۔ اس وجہ سے بھی غلط ہے کہ آپ علیہ السلام نے سونے کا پہاڑ کہا ہے، سونا کہا ہے، پھر آپ نے پہاڑ کہا ہے۔ اس وجہ سے بھی غلط ہے کہ آپ نے روکا ہے کہ اس کے پاس نہیں جانا، تو اس کا مطلب پھر تو پیٹرول کسی کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چوتھی بات کہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ 100 میں سے 99 مار ڈالے جائیں گے، جبکہ عراق کی جنگ میں اس طرح سے قتل اور خون ریزی اس حد تک نہیں ہوئی۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے بھی وہ غلط ہے، اور لفظ کا معنی بدلنا یہ ویسے ہی غلط ہے۔ یہ بار بار میں اس پہ فوکس کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث جیسے ہے اس کو ویسی رہنے دیں، اور اپنی عقل کی بنیاد پہ اس میں خواہ مخواہ کی تبدیلیاں انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں اس سے بھی بڑی تبدیلی بتائی۔ امکان غالب یہ ہے کہ بالکل قیامت سے متصل پہلے یہ تبدیلی آئے گی۔ تقیء الارض افلاذ کبیدها، زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سارے ہی اگل دے گی۔ امثال الاسطوان من الذهب والفضة، جیسے لمبے لمبے ستون ہوتے ہیں اتنے لمبے لمبے ستون سونے کے زمین نگل کے باہر پھینکے گی، اتنے لمبے لمبے ستون چاندی کے زمین کے اندر سے دریافت ہوں گے، باہر زمین پھینک دے گی۔ چور آ کے کہے گا ہائے افسوس، اس کی وجہ سے میرا ہاتھ کٹا تھا۔ قاتل کہے گا اس کی وجہ سے میں نے قتل کیا تھا۔ رشتہ توڑنے والا کہے گا اس کی خاطر میں نے اپنے رشتوں کو توڑ دیا تھا۔ وہ سب ان خزانوں کو چھوڑ دیں گے اور انہیں ان خزانوں کو لینے کی کوئی ہمت نہیں ہوگی۔ غالباً یہ بالکل قیامت کے متصل یہ حادثہ اور یہ واقعہ رونما ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات کے حوالے سے عالمی طور پر جو کچھ ہونا ہے، بین الاقوامی سطح پہ جو کچھ ہونا ہے، جو زمینی تبدیلیاں ہونی ہیں، ان کو بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے ایک اور علامت یہ بیان فرمائی کہ قیامت جب قائم ہوگی اس سے پہلے عرب لوگوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور رومیوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ الروم اکثر الناس، رومیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی۔ بعض شارحین حدیث کے نزدیک روم سے مراد اس دور کے وہ والے علاقے ہیں جنہیں آج کے دور میں ہم یورپی علاقے کہتے ہیں۔ ان کی تعداد زیادہ ہوگی، عربوں کی تعداد کم ہوگی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی یہ علامت بیان فرمائی۔ حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں سنن ابی داؤد میں، یوشک الامم ان تتداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها، ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب دنیا کی قومیں، اے میری امت کے مسلمانوں، تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح سے بھوکے لوگ کھانے کے پیالوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ،
اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری تعداد ان حالات میں کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری حالت اس جھاگ کی طرح ہوگی جو سیلاب کے اوپر بہہ رہی ہوتی ہے۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، تمہارے دشمنوں کے سینے سے تمہارا وقار، تمہارا رعب اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ اس امت کے اندر اللہ نے دشمن پہ رعب رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے میری مدد ایسی کی ہے 1 مہینے کے فاصلے پہ میں ہوتا ہوں اور میرا دشمن مجھ سے مرعوب ہو جاتا ہے۔ لیکن قیامت سے پہلے اس امت کا رعب، اس امت کا وقار دشمنوں کے سینوں سے ختم ہو جائے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اس امت کے سینوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ 3 باتیں ترتیب سے ذہن میں رکھی، بلکہ 4 باتیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تم جھاگ کی طرح ہوگے، تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا اور تمہارے اپنے سینوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتی ہے حدیث کی فصاحت، جس کو لوگ ادھر ادھر بیٹھے بٹھائے بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے جامع الفاظ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام استعمال کرتے تھے کہ صحابہ عرب ہونے کے باوجود بعض دفعہ ان کو پوچھنا پڑتا تھا کہ یہ کیا اصطلاح ہے۔ نئی اصطلاحیں امت کو دیتے تھے آپ۔ وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، تمہارے سینوں میں دنیا کی محبت بڑی ہو جائے گی اور تم موت سے ڈرنے لگو گے۔ یہ نشانی تو بہت بری طرح پوری ہو رہی ہے، ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے۔ آپ کے الفاظ کا یہ حسن ہے کہ اس حدیث پہ رک کے بہت کچھ کہنے کو دل چاہتا ہے۔ آپ نے کہا بھوکے، بھوکے جیسے کھانے کے پیالوں پہ پل پڑتے ہیں ایسے تمہارے اوپر لپک پڑیں گے۔ مجھے تو اس میں یہ اشارہ بھی لگتا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس وسائل نہیں ہوں گے، جو بھوکے ہوں گے، اے میری امت کے لوگوں، وسائل تمہارے ہوں گے، پیالے تمہارے ہوں گے، کھانے تمہارے ہوں گے، گندم تمہاری ہوگی، مکی تمہاری ہوگی، پیٹرول تمہارا ہوگا، وسائل تمہارے پاس ہوں گے، لیکن وہ بھوکے تمہارے وسائل کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ آج یہ نشانی بہت بری طرح سے پوری ہو رہی ہے، اور امت جس دور سے گزر رہی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی بہت دکھ ہوتا ہے۔ یہ ایک دکھا سکتے ہیں ویڈیو؟ ہاں جی، فلسطین کے بارے میں۔ صرف ایک احساس دلانے کے لیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے فلسطین میں، برما میں، اراکان میں، کشمیر میں، پوری امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بد نصیبی کی بات یہ ہے صرف یہی نہیں کہ ہمارے ساتھ بہت کچھ ہو رہا ہے، بد قسمتی یہ ہے کہ ہمارے اندر سے تکلیف کا احساس بھی ختم ہو رہا ہے۔
اپنا بیت المقدس بچانے کو تو، اپنا بیت المقدس بچانے کو تو میرے بچے ابابیل بن جائیں گے. میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں. انبیاء کرام کی پاک سرزمین فلسطین پر اسرائیلی قبضہ جو کہ لمبے عرصے سے فلسطینی مسلمانوں کے خلاف ناجائز جارحیت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور اتنے عرصے میں اسرائیل اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کی کوشش کرتے ہوئے بے شمار فلسطینیوں کو شہید کرتا آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد اب تک اسرائیل کی درندگی کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا سب کچھ فلسطین میں چھوڑ کر ہجرت بھی کر چکے ہیں، جبکہ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے. دوسری طرف ہجرت نہ کرنے والے مظلوم فلسطینی بھی درندہ صرف صہیونی افواج کے ظلم و ستم کا شکار ہیں. یہاں تک کہ مظلوم فلسطینی مسلمان علاج، معالجے اور دیگر ضروریات زندگی کے لیے غزہ کے معاشرے کے باعث غزہ سے باہر بھی نہ جا پا رہے ہیں. واضح رہے کہ فلسطین کے مقبوضہ علاقے غزہ میں طبی نظام اسرائیلی افواج کی سفاکیت کی وجہ سے اتنا متاثر ہو چکا ہے کہ فلسطین کی ایک بچی رت المحرم جو کہ پیدائشی بہرے پن کا شکار ہے، اور اس جیسے موت سے دیگر بچوں اور بچیوں کو آپریشن سمیت دیگر طبی سہولیات کی اشد ضرورت ہے، لیکن ان کے والدین علاج معالجے کے لیے انہیں غزہ سے باہر نہیں لے جا سکتے ہیں، کیونکہ اسرائیل نے اپنی درندگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اسباب بھی واضح کیے کہ ایسے کیوں ہوگا. 3 اسباب تو آپ نے اسی حدیث میں واضح کر دیے کہ تم جھاگ ہوگے، تمہارے اندر کچھ نہیں ہوگا. ایمان، کردار، اخلاق، جذبات، تمہارے سینوں سے اللہ روب، تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا روب ختم ہو جائے. امت کا روب ایمان کے ساتھ ہوتا ہے. تیسری وجہ آپ نے بیان کی کہ تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت، موت کی کراہیت پیدا ہو جائے گی. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 اور وجوہات بیان کی اور حل بھی بتایا. اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم اینا کی بیع کرو گے. اینا کی بیع یہ ہوتی ہے کہ ہیلے بہانے سے کسی طریقے سے تجارت کا رنگ دے کر اصل مقصد سود لینا ہو. جب تم اس طرح کی بیع کرو گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، گایوں کی دمیں تم پکڑ لو گے، یعنی اپنی زراعت کے اندر صرف مست ہو کے دین سے غافل ہو جاؤ گے. وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور تم اللہ کی راہ میں جہاد چھوڑ دو گے. سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا. لا ينزعہ، وہ ذلت واپس نہیں ہوگی. حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں آؤ گے. دشمن اس حد تک بہادر ہو جائیں گے کہ امت اسلامیہ کے دل جن 2 شہروں کے لیے تڑپتے ہیں ان پر بھی حملے کی تیاریاں ہوں گی. سنن ابی داؤد میں جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا یوشک المسلمون ان یحاصروا الی المدینہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان ان کا گھیرا تنگ کرتے کرتے ان کو مدینے تک ان کا گھیرا تنگ کر دیا جائے گا. حتی یکون ابعد مصالحہم صلاح، حتیٰ کہ دشمن کی فوجیں اور مسلمانوں کے مجاہدین کے پہرے مقام صلاح تک پہنچ جائیں گے. صلاح مدینہ کے قریب، خیبر کے قریب ایک جگہ کا نام ہے صلاح. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا گھیرا تنگ کیا جائے گا، حتیٰ کہ مدینہ میں لوگ سمٹ جائیں گے. ایماندار لوگ پوری دنیا کے ظلم سہتے سہتے سہتے
صرف مدینے میں رہ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الایمان لا یأرز الی المدینہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان مدینے میں ایسے سمٹ آئے گا کما تأرز الحیۃ الی جحرہا، جیسا کہ سانپ اپنے بل میں چھپ جاتا ہے۔ منافقین مدینہ کو بھاگ کے دائیں بائیں ہو جائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا، یہ صرف میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ترتیب لگائی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ سارا ترتیب سے ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے کیا ترتیب ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ مدینہ کے رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے آؤ وہاں بڑی خوشحالی ہے، وہاں بڑی دولت ہے، وہاں چلتے ہیں۔ اپنے کزن کو، رشتہ داروں کو یہ کہیں گے، حالانکہ مدینے میں رہنا ان کے لیے بہتر ہوگا۔ کاش ان کو علم ہو۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یخرج احد منہم رغبتا عنہا، جو شخص بھی مدینے کی محبت کم کر کے مال کی خاطر وہاں سے نکلتا جائے گا، اس کی جگہ اس سے بہتر اللہ کسی شخص کو مدینے میں آباد کر دے گا۔ الا ان المدینہ، آپ نے فرمایا سن لو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود نہیں نکل رہے ہوں گے۔ ان المدینہ کالکیر، مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے، تخرج الخبیث، جس طرح بھٹی میں لوہا ڈالا جائے تو اس کی میل کچیل وہ ختم کر دیتی ہے، مدینہ اپنے اندر رہنے والوں کے جو میلے قسم کے لوگ ہوں گے ان کو نکال کے باہر کر دے گا۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مدینہ اپنے بدترین لوگوں کو نکال کے باہر نہ پھینک دے، اس طریقے سے جیسے بھٹی لوہے کی میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ مدینہ منورہ بھی ویران ہو جائے گا۔ یہ وقت قیامت کے بالکل قریب ہوگا جب میدان محشر لگنے والا اور قیامت شروع ہونے والی ہوگی۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مدینے پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ مدینے کو چھوڑ دیں گے۔ مدینے کے اندر وحشی جانور، درندے اور پرندے بسیرا کر لیں گے، اور سب سے آخر میں جن کے اوپر میدان محشر لگے گا اور قیامت شروع ہوگی وہ مزینہ قبیلے کے 2 چرواہے ہوں گے۔ وہ اپنی بکریوں کو واپس لاتے ہوئے مدینے کی طرف آ رہے ہوں گے۔ جب مدینہ پہنچیں گے تو وہ خالی ہو چکا ہوگا، حتیٰ کہ جب وہ ثنیۃ الوداع تک پہنچیں گے تو وہ بھی بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے، یعنی قیامت پھر شروع ہو جائے گی۔ دشمن اس قدر مضبوط ہو جائیں گے اور یہ امت اگر دین کی طرف نہیں پلٹے گی تو اس قدر کمزور ہو جائے گی کہ اس امت کے دشمن بیت اللہ، خانہ کعبہ اور مکہ پر بھی حملے کی تیاریاں کریں گے۔ حضرت نافع بن جبیر بن مطعم کہتے ہیں مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغزو جیش الکعبہ، ایک فوج کعبہ پہ حملہ کرے گی، فاذا كانوا بيداء من الارض، وہ جب ایک صحرا پہ پہنچیں گے تو اس فوج کے پہلے سے لے کے آخری انسان تک سب کو زمین کے اندر دنسا دیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں میں نے پوچھا اللہ کے پیارے نبی کیسے ان کو دنسا دیا جائے گا؟ اس بڑے لشکر میں مارکیٹ والے، خرید و فروخت والے لوگ بھی ہوں گے، وہ بھی ہوں گے جو ان میں سے نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا سب کو دنسا دیا جائے گا، پھر ان کو نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ آخر میں ہم آتے ہیں ان جنگوں کی طرف
جو قیامت سے پہلے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہونی ہے، اور جس کا ایک بڑا حصہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، کچھ حصہ گزر چکا ہے اور بہت بڑا حصہ ابھی باقی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، اللہ کا یہ وعدہ ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک پوری زمین کے اوپر اسلام غالب نہیں ہو جائے گا۔ لیکن وہ غالب ہونے سے پہلے جنگوں کا طویل سلسلہ ہوگا، طویل سلسلہ ہوگا، اس میں یہ سب کچھ بھی ہوگا جو آپ نے سنا، اور ایک بہت بڑی جنگ بھی ہوگی۔ وہ اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 80 جھنڈوں کے نیچے لوگ جمع ہو کے مسلمانوں پہ حملے کریں گے۔ آج کے دور میں اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو 80 جھنڈوں کا مطلب تو پھر 80 ملک ہی بنتا ہے۔ ہر ملک کا اپنا جھنڈا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات بیان کیے ہیں کہ آپ کی نبوت، آپ کی صداقت پہ اور اس پر ایمان میں انسان کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنی امت کو بہت ساری بشارتیں بھی دی، حالات سے خبردار بھی کیا۔ ان بشارتوں میں سے آپ نے ایک بشارت یہ دی کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ بیت المقدس فتح ہو جائے گا، مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تبوک میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام قیام پذیر تھے، اور تبوک کا معرکہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا آخری معرکہ تھا، اور آپ کی زندگی کا بین الاقوامی لحاظ سے پہلا معرکہ تھا، اور یہ اس دور کی سپر پاور رومیوں کے ساتھ معرکہ تھا۔ تو آپ تبوک کے علاقے میں تھے، غزوہ تبوک کی تیاریاں تھیں، آپ ایک خیمے کے اندر موجود تھے۔ جناب عوف کہتے ہیں کہ میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا جبکہ آپ خیمے میں تھے۔ آپ نے کہا عوف اعدد ستاً، 6 چیزیں گن لو، بین یدی الساعہ، یہ قیامت سے پہلے ہو کے رہیں گے۔ 6 آپ نے بڑی بڑی علامتیں بتائیں۔ موت ہی، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، پہلی علامت۔ ثم فتح بیت المقدس، میرے جانے کے بعد بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ بیت المقدس کے فتح ہونے کے بعد ثم موتان، موت بہت زیادہ ہوگی، اور اس کا انداز ایسے ہوگا جیسے بکریوں کو بیماری ایک لگتی ہے۔ اس موت کے بعد پھر مال بہت زیادہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ ایک آدمی کو 100 دینار بھی دیے جائیں گے تو اس پر بھی خوش نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ عرب کے ہر گھر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد تمہارے درمیان، بنو الاصفر کے درمیان ایک صلح کا دور آئے گا۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا دور آئے گا کہ بنو الاصفر کے لوگ 80 جھنڈوں کے نیچے جمع ہو کے آئیں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے، 12,000 کافر ہوں گے، اور وہ مل کر تم سے جنگ کریں گے۔ 80 کو 12,000 سے آپ ضرب دے لیں تو یہ آخری مارکے میں